پریز گاڈ، ہاللویا۔ خدا یسوع مسیح کے نام میں آپ سب کو ڈاکٹر جان باسکو کی طرف سے سلام۔ ہم آج اسی سلسلے کو آگے بڑھائیں گے، تبدیلی مذہب کا ذمہ دار کون۔ کل ہم نے غور کیا تھا کہ کسی بھی شخص کی تعلیم و تربیت کا سلسلہ اس کے گھر سے شروع ہوتا ہے، اور اگر کسی کی زندگی میں کوئی اتار چڑھاؤ آتے ہیں تو گھر کی تعلیم و تربیت اسے ان حالات و واقعات میں قائم رکھتی ہے۔ آج ہم اس سلسلے کو آگے بڑھائیں گے۔ جہاں والدین کی ذمہ داری ہے، وہاں پر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر خدا نخواستہ کسی بچے کے والدین اس اہل نہیں ہیں، یا کسی شخص کے والدین اس اہل نہیں ہیں کہ وہ اپنے بچوں کی درست راہ میں تربیت کر سکیں، تو ان حالات میں ذمہ داری کسی اور کے کندھوں پر آ جاتی ہے، کوئی اور اس ذمہ داری کے لیے چنا جاتا ہے۔ ہاں، آپ ٹھیک سمجھ رہے ہیں۔ کل کے میسج میں مجھے بہت سارے لوگوں نے پوچھا، کال کیا کہ فردر آپ کس کی طرف اپنی انگلی کریں گے یا کس کو پوائنٹ آؤٹ کریں گے۔ تو یقیناً یہ ایک انڈرسٹوڈ بات ہے کہ اگر کوئی شخص، کوئی ماں، کوئی باپ، کوئی بڑا اس اہل نہیں ہے کہ وہ بچے کی درست راہ میں تربیت کر سکے، تو پھر یہ ذمہ داری روحانی قیادت کے کندھوں پر آ جاتی ہے کہ وہ افراد کی یا فرد واحد کی تربیت اس راہ میں کرے کہ وہ خداوند کی بادشاہی میں جانے کے لائق ہو جائے۔ اگر ہم یسوع مسیح کی خدمت کو دیکھیں تو یسوع مسیح کی خدمت کا زیادہ حصہ منادی کی بجائے تعلیم دینے میں گزرا۔ اس نے 12 کو اچھے طریقے سے تعلیم دی، اور پھر جب وہ آسمان پر جانے لگا تو متی کی انجیل اس کے 28ویں باب کی آخری 2 آیات میں، جہاں یسوع مسیح نے یہ کہا کہ جاؤ سب قوموں کو شاگرد بناؤ اور ان کو باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو، اور ان کو یہ تعلیم دو کہ ان سب باتوں پر عمل کریں جس کا میں نے تم کو حکم دیا، اور دیکھو دنیا کے آخر تک میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ تو میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، یسوع مسیح نے یہاں پر شاگردیت کی بات کی ہے، یہاں پر یسوع مسیح نے تعلیم دینے کی بات کی ہے۔ تعلیم کسی بھی فرد کی زندگی میں وہ ایلیمنٹ ہے جو اس کو کھڑا رکھتا ہے۔ تعلیم کسی کی زندگی میں وہ عنصر ہے جو اس کو مضبوط رکھتا ہے۔ یسوع مسیح نے تعلیم پر زور دیا، اور یسوع مسیح کا پہاڑی واس جس کو دنیا سیلیوٹ کرتی ہے اور دنیا اس کو مانتی ہے کہ اگر آج کی دنیا یسوع مسیح کے پہاڑی واز پر عمل کرنا شروع کر دے تو دنیا کے مسائل حل ہو جائیں گے، اور دنیا میں سے افراتفری کا جو عالم ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ دنیا سکون اور امن کا گہوارہ بن جائے گی صرف یسوع مسیح کے پہاڑی واز پر عمل کرنے سے۔ ہم اس کو پہاڑی واز کہتے ہیں، لیکن اگر میں اس کو نام دوں تو میں اس کو ماؤنٹین ایجوکیشن کہوں گا۔ وہ ایک چھوٹی سیمنری ہے جو 3 چیپٹرز میں پائی جاتی ہے۔ وہ تعلیم ہے جس پر عمل کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تعلیم ایک بہترین ایلیمنٹ ہے۔ یہ تعلیم دینا، جب ماں باپ اہل نہ ہو یا ماں باپ جتنی تعلیم دے سکتے تھے اتنی انہوں نے دی، اب یہ ذمہ داری پاسٹرز پر آ جاتی ہے، روحانی قیادت پر آ جاتی ہے کہ وہ اس سلسلے کو آگے بڑھائیں۔ ہم جانتے ہیں کہ جب پطرس نے پہلا واز کیا تو 3000 لوگوں نے توبہ کی اور بپتسمہ لیا اور کلیسیا میں شامل ہو گئے۔ اگر ہم پطرس کے واز پر غور کریں نا تو پطرس کے پہلے واز میں کوئی شفائیں نہیں تھیں، کوئی معجزے نہیں تھے، کوئی کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ ایک دلیلی بحث تھی جس کے سبب سے اس نے 3000 لوگوں کو قائل کر لیا، اور وہ 3000 لوگ اس طرح سے قائل ہو گئے کہ وہ بپتسمہ لینے کے لیے تیار ہو گئے۔ اور جب انہوں نے بپتسمہ لیا تو پھر اعمال کی کتاب 2 باب کی 42ویں آیت میں لکھا ہوا ہے کہ وہ سب کے سب رسولوں سے تعلیم پانے، رفاقت رکھنے، روٹی توڑنے اور دعا کرنے میں مشغول رہے۔ تو یہاں پر بھی ان 4 باتوں کا ذکر ہے: رسولوں سے تعلیم پانا، رفاقت رکھنا، روٹی توڑنا اور دعا کرنے میں مشغول رہنا۔ پہلا ایلیمنٹ جو ہے، پہلی چیز جو ہے وہ ہے تعلیم۔ اس سے پہلے کہ کوئی دعا کرے، اس سے پہلے کہ کوئی رفاقت رکھے، اس سے پہلے کہ کوئی
شاعر ربانی لے، اس کے لیے تعلیم میں مضبوط ہونا ضروری ہے. سو پہلی چیز ہے تعلیم. تعلیم بہت ضروری ہے. اور پھر جب ہم افسیوں کے خط میں جاتے ہیں، افسیوں 4 باب اس کی 11ویں آیت، تو وہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ یسوع مسیح نے کلیسیا کو 5 خدمتی نعمتیں بخشیں. لکھا ہوا ہے افسیوں 4 باب کی 11ویں آیت میں، اس نے بعض کو رسول، بعض کو نبی، بعض کو مبشر، بعض کو چرواہا اور استاد بنا کر کلیسیا کو دے دیا تاکہ مقدس لوگ کامل بنے، خدمت گزاری کا کام کیا جائے اور مسیح کا بدن ترقی کرے. آپ اس ریفرنس کو اپنی بائبلز میں کھول کے پڑھ سکتے ہیں. لکھا ہے کہ خدا نے رسول دیے، خدا نے نبی بھی دیے، خدا نے مبشر بھی دیے، خدا نے چرواہے بھی دیے، خدا نے استاد بھی دیے. ان سب کا کام روب جمانا نہیں ہے. ان سب کا کام ویزوں کی دعائیں کرنا نہیں ہے. ایوینجلسٹ کا کام بھی یہ نہیں ہے. اگر ایوینجلسٹ کہ میں تو ایوینجلسٹ ہوتا ہوں، میرا کام تو صرف یہ والا ہی. سوری سر، یو آر آن دا رانگ پلیس. لکھا ہوا ہے ان 5 کا کام کیا ہے؟ مقدس لوگوں کو کامل کرنا، خدمت گزاری کا کام کرنا اور مسیح کے بدن کی ترقی کے لیے کام کرنا. اگر میری اور کسی پاسٹر کی خدمت کے وسیلے سے یہ کام نہیں ہو رہا تو ایسے پاسٹر کو تھوڑی دیر کے لیے سٹاپ ہو جانا چاہیے. اگر وہ کلیسیا کو روحانی طور پر مضبوط نہیں کر رہا، کلیسیا کی جو عقائد ہیں، بنیادی عقائد ہیں، ان کو وہ صحیح طرح سے نہیں سمجھا پا رہا، تو ایسے شخص کو پہلے خود سیکھنا چاہیے تاکہ وہ دوسروں کو سکھا سکے. جس شخص کو اپنا آپ کلیئر نہیں ہے. میں بہت سارے چرچز میں جب سیمینارز کرنے کے لیے جاتا ہوں، میرا ٹاپک سیٹریولوجی ہے اور میں اسی پہ بات چیت زیادہ کرتا ہوں. جب میں مختلف چرچز میں علم النجات پڑھانے کے لیے جاتا ہوں تو مجھے یہ جان کے حیرانگی ہوتی ہے کہ لوگوں نے پانی کا بپتسمہ لیا ہے، پانی میں بپتسمہ لیا ہے، لیکن یہ نہیں پتا کہ کیوں لیا ہے. لوگ کہتے ہیں جی ہم نے نجات پائی ہے، لیکن ہمیں یہ نہیں پتا کہ آج رات مر جائیں تو آسمان کی بادشاہی میں جائیں گے یا دوزخ میں جائیں گے. اور میرے بھائی، میرے پاسٹر، میرے پیارے، میرے رسول، نبی، مبشر، چرواہے، استاد، آپ جو کچھ بھی ہو، آپ کو سلیوٹ کرتا ہوں میں. اب دیکھو، آپ جن کے ذمہ دار ہو، آپ ان کو سکھا کیا رہے ہو؟ آپ کے پیروکاروں کو کسی بات کی یقین دہانی حاصل نہیں ہے. آج تو 4تھی کلاس کی، 2ری کلاس کی جو ٹیچر ہوتی ہے وہ بچے کو کہہ دیتی ہے نا 2 + 2 5 ہوتے ہیں، تو وہ بچہ گھر آ کے اپنی ماں کے ساتھ لڑ پڑتا ہے جو اس کی ٹیچر سے زیادہ پڑھی لکھی ہوتی ہے. وہ کہتا ہے نہ میری ٹیچر کہتی ہے 2 + 2 5 ہوتے ہیں، تو آپ کیوں کہتی ہے 2 + 2 4 ہوتے ہیں؟ او بھائی، آپ نے کیا سکھایا ابھی تک؟ کہ لوگ ابھی تک ایمان میں ڈاماڈول ہے. خداوند کا کلام فرماتا ہے افسیوں 4 باب کی 14ویں آیت میں کہ مقدس لوگ کامل بنے. پھر 14ویں آیت میں لکھا ہے تاکہ آگے کو ہم بچے نہ رہیں اور آدمیوں کی بازی گری اور مکاری کے سبب سے، ان کے گمراہ کرنے والے منصوبوں کی طرف سے، ہر طرح کی تعلیم کے جھونکے سے موجوں کی طرح اچھلتے بہتے نہ پھریں. سو میرے بھائیوں، تبدیلی مذہب کا بہت سارا ذمہ جو ہے وہ روحانی قیادت کو بھی سونپنا چاہیے. کہ روحانی قیادت کا کام صرف بیماروں کے لیے دعا کرنا نہیں ہے. سوری ٹو سے، یسوع مسیح نے کہا تھا چلتے چلتے منادی کرنا، پھر بیماروں کو اچھا. میرے پاس ایسے بہت سارے لوگ، میں کہیں سے پوچھتا ہوں بپتسمہ کیوں لیا؟ وہ کہہ رہے تھے جی آپ کی امی نے لیا ہے تو آپ بھی لے لو. یار اس کا کیا فائدہ ہوا؟ اور جن کو آپ نے اس طرح سے ڈوبا ہوا ہے نا، آپ نے ان کو ڈوب دیا ہوا ہے. اس لیے برائے مہربانی، مائی ڈیئر پاسٹرز اینڈ اسپرچل لیڈرز، پڑھا کریں اور پھر پڑھایا کریں، سیکھیں اور پھر سکھایا کریں. یار کب تک بچوں کی سی تعلیم دیتے رہو گے؟ میں تو ایسوں سے بھی حیران ہوں جو زکئی کو چوتھے دن زندہ کر لیتے ہیں. مجھے ایسوں سے بھی حیرانگی ہوتی ہے
जो लाजर को तीसरे दिन जिंदा कर लेते हैं और फिर माफी भी नहीं मांगते कि हमसे गलती हो गई हुई है। यार स्लिप ऑफ टंग होती है कोई चीज, मैं मानता हूं हमसे भी होती है स्लिप ऑफ टंग, लेकिन यार अगले ही लम्हे हम कहते नहीं सॉरी मेरा मतलब ये था। लेकिन कहना भी है और मानना भी नहीं, ये कहां की बड़ापन है, ये तो ज्यादती है सुनने वालों के साथ। और उम्मीद साढ़े सुनने वाले जिन्होंने बाइबल ते पढ़नी कोई नहीं। तामे तसलीके के लोगों के बारे में लिखा हुआ है कि वो रोज बरोज कलाम में तहकीक किया करते थे ताकि वो जाने कि जो बातें वो सुनते हैं वो ऐसे ही हैं। तो सानू जड़ियां कलीसियावां मिलियां ने खुदा दे फजल नाल उन्होंने घर जाके कभी वेखना ही नहीं कि जेड़ा मेरा पादरी कहन दिया वो सच भी है कि नहीं। जो मेरे पादरी साहब के मुंह से अरशाद निकल गया है, जो फरमान निकल गया है, वो बाइबल के मुताबिक दुरुस्त भी है या नहीं। पादरी साहब का काम पता है क्या है? ये पास्टर है, ये अलग बात है, मैं फिर कभी इसके बारे में बताऊंगा। ये पास्टर है और पास्टर का काम वही है जो बाकी सबका भी है। मुकद्दस लोग कामिल बने, खिदमत गुजारी का काम किया जाए, मसीह का बदन तरक्की पाए, और फिर जो आपके जिम्मे लोग हैं वो आगे को बच्चे ना रहें और आदमियों की बाजीगरी और मक्कारी के सबब से और गुमराह करने वाले मंसूबों के सबब से हर तरह की तालीम के झोंकों से उछलते बहते ना फिरे। सारे दा कलामियां उन्हें चंगा लगना शुरू हो रहा है। मेरे अजीज बहनों और भाइयों, ये बड़ी खतरनाक हालत है। मैंने तो हम समझ नहीं आती साड़ी पाकिस्तानी क्रिश्चियनिटी ने रुख की फड़ना है। पहले साढ़े को यसू दियां फोटोआं मान नहीं सन, दूजियां दी भी लग गई ने। तो कोई मना भी नहीं करता यार ताड़ी मेहरबानी मेरी फोटो के दुआ ना करया करो। अगर बंद कमरे को मना कर दे तो इतना की होंदा है? पब्लिकली कोई बंदा कह रहा है जी मैं फोटो के आगे दुआ करता हूं, उसको मना करो फौरी तौर पे, नाना नाना है पाप ही ना कर। आज की कलीसिया की ना अहली और ला इल्मी का सारा सेहरा मसीही की आदत के सर जाता है। कलीसिया को हमने आदत डाली हुई है कि उसका पैगाम सुने जो ऐसे बाजू करता है, जो ऐसे बाजू करता है, जो ऐसे करके सुनाता है, जो ऐसे करके सुनाता है। यार इंज किहड़ियां तलीम दी गल्लां होंदियां। कदी स्कूले भी किसी ने अज पढ़ाया किस्तानी पढ़ाती हो अलफ बे पे ते, इंज कदी पढ़ाया गया? कदी इंज भी किसी केमिस्ट्री वाले ने तालीम दी है? कदी इस तरह भी किसी ने फिजिक्स पढ़ाई है या अकाउंट्स का कोई सब्जेक्ट किसी ने इंज पढ़ाता हो? नहीं ना। तो बाइबल ने तालीम देने की गल की, तो तालीम लिए बाहां चुकना जरूरी नहीं होता। तालीम दलीलों का ना है, तालीम समझन ते समझाने का ना है। जिदी तालीमी बुनियाद मजबूत है ना, वो डोलदा नहीं। वो फिर ये नहीं कहता कि बचपन तो ही मैं करदा सा ते हुण मैं मुतासर हो गया तो हुण मैं ऐ कर लिया, फिर नहीं वो कहेगा। जो पादरी साहब मजबूत होंगे, किला मजबूत होएगा ना, तो फिर इंज नहीं होएगा। इसलिए इत्थे पेरेंट्स भी जिम्मेदार ने ते पादरी साहब उहदे नालों ज्यादा जिम्मेदार ने। तब्दीली मजहब दी जिम्मेदारी सिर्फ पेरेंट्स ते नहीं जाती ते सिर्फ पादरी साहब ते नहीं जाती, ये दोवां ते जाती है। पादरी सिखाना चाहता होवे तो तुसीं सीखना चाहते हो तो पादरी ने घोल के तिन्ना पा देना। उन्हें सिर्फ समझाना में तो समझ आओगे तो चंगी गल है, नहीं समझोगे तो ना सही। मैनू इस तो बड़ा डर लगता है। अब यसाया की किताब चैप्टर नंबर 58 लिखा, गला फाड़ कर चला दरेग ना कर मेरे लोगों पर, उनकी कतार यकूब के घराने पर उनके गुनाह को जाहिर कर दे। फिर खुदा में कलाम च लिखा, गूंगे कुत्ते भौंकना ही नहीं जानते। भाई यही इंज नहीं बनना चाहते। असी चाहते हैं जो भी है साफ साफ सफाई के नाल दस दईए, भावें किसी को लगे चंगा ते भावें किसी को लगे बुरा। पतरस ने पहला आवाज किया सी ना, तो रिस्पॉन्स च एक फिकरा सी। भला की
لکھا ہے کہ انہوں نے سنا اور ان کے دلوں پر چوٹ لگی، تب وہ کہنے لگے اے بھائیو بتاؤ ہم کیا کریں؟ جیسے کلام ہی نہیں ہوتا، خداوند آپ کو برکت دے گا، خداوند آپ کے معدے ٹھیک کرے، خداوند آپ کے لیے آپ کو ویزے لگا کے دے، خداوند آپ کے بچوں کو بھی بچے دے، خداوند آپ کے ماں یار کہ انہوں نے دسو تسی یہ سارا کوئی لے کے بھی جنم چ ٹر جانا، انہوں نے دسو کہ آدمی ساری دنیا کا مال حاصل کر لے اور آخرکار اپنی جان کا نقصان اٹھائے تو اسے کیا فائدہ؟ ٹرک دی بتی پیچھے لایا نا، ٹرک چلن دیا ہے تو تھی آدھے لوگوں کہ بتی نو ہاتھ لاؤ گے تو سارا کچھ مل جائے گا، تو نہ ٹرک نے رکنا تے نہ بتی نو ہاتھ لگنا تے نہ انہوں دا کچھ بننا. ذمہ دار تسی ہو گے، پاسٹرز، لیڈرز، بائبل ٹیچرز، ایونجلسٹ. تسی رسپانسبل ہو، جہنم چل جان واسطے تسی رسپانسبل ہو. اگر تسی اپنی تعلیم نو ٹھیک نہ کیتا تو پھر خدا مندی حضوری جا کے پٹا پائے گا گل چ، اس پٹے میں کوئی لا بھی نہیں سکتا. عبرانی دے خط دے 6ویں باب دی پہلیاں 3 آیتاں دا اینڈ ہوندا ہے ہم کمال کی طرف قدم بڑھائیں. تے کمال وال قدم ادو مدد ہے جدوں ابتدائی گلاں ٹھیک ہون، تے جدیاں ابتدائی نہیں ٹھیک اودیاں پہلے ابتدائی ٹھیک ہونی چاہیے. اس لیے میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، اپنی ابتدائی باتوں کو ٹھیک کریں اور پھر کمال کی طرف قدم بڑھائیں. کمال کی طرف قدم بڑھائیں. اگر آپ کمال کی طرف قدم بڑھائیں گے تو یقیناً خداوند جو خداوندوں کا خدا ہے وہ ہماری قوم کو تعلیموں کے جھونکوں سے اچھلنے اور بہنے سے روک لے گا. یقیناً آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ تبدیلی مذہب کا ذمہ دار کون. اس میں پولیٹیکل لیڈرشپ کو شامل نہ کرے، وہ ان کا کوئی قصور نہیں ہے. نہ انہوں نے تمہیں تعلیم دینی ہے، انہوں کا کام ہے پولیٹیکل میٹرز حل کرنا. تو انہوں نے وہی کرن دیو یار، جدا جو بنتا ہے انہوں نے وہ کرن دیو. پادری سب کچھ نہیں ہو سکتا، تے ماں پیو بھی سب کچھ نہیں ہو سکتے، تے پولیٹیکل لیڈر بھی سب کچھ نہیں ہو سکتے. جدا کام ہے نا، رسول کہتا ہے جس بلاوے کے تحت تم بلائے گئے ہو اسی کے مطابق چال چلو. اس لیے آؤ اسے بلاوے دے مطابق چال چلیے جدے مطابق اسی بلائے گئے ہیں. اسی روک سکنے ہیں تبدیلی مذہب میں. مین ایلیمنٹ ہے تعلیم. گھر تو شروع ہوئے تو کسی چنگے پادری صاحب کو لوتے چنگے گرجے جو تعلیم لو. یقیناً تانوں کدی کسی دے سامنے جھکنا نہیں پائے گا تے کدی شرمندگی دا سامنا نہیں ہوئے گا. میں یقین کرنا وا کہ میں بہت ساری گلاں سمجھان کامیاب ہویا وا. اگر تسی مزید سیکھنا چاہو تو بہت جلد ریولیشن تھیولوجیکل سیمینری دے پلیٹ فارم تے تانوں سارے کورسز ایسے چینل تے ملن گے. تسی انہاں کورسز نو سن کے ساڑیاں اسائنمنٹس بنا کے تے باقاعدہ بائبل ایجوکیشن حاصل کر سکتے ہو. خدا تمہیں بہت برکت ہے. سوائے اپنی آنکھوں کو بند کرے اور دعا مانگے. خداوند یسوع مسیح قادر مطلق خدا ہم سب کو فضل بخشتے کہ اپنی ذمہ داریوں کو بآحسن پورا کریں اور ہم کامل بنے جیسا کہ تو چاہتا ہے. ہماری مدد کر تاکہ آنے والے دنوں میں ہم بہتر کام کر سکیں. سارے پاسٹرز کے لیے، کلیسیاؤں کے لیے تیری پروٹیکشن. خدا قادر مطلق پاک خدا تو ہم سب کو توفیق عطا فرما کہ ہم ہمیشہ تیرے ساتھ لپٹے رہیں. تمام سننے والوں کو بڑی برکت دے یسوع کے نام میں، آمین. اب سب سے گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، کومنٹس کریں. آپ مجھے فون بھی کر سکتے ہیں اپنی قیمتی آراء سے مجھے آگاہ کرنے کے لیے. اور اگر کوئی سوال ہو جس پر بات چیت کرنا مقصود ہو تو آپ پلیز اپنا ٹاپک اور اپنی بات، اپنا سوال مجھ تک ضرور پہنچائیے. میں پوری کوشش کروں گا کہ تشنگی نہ رہے. خدا آپ کو برکت ہے. خوش رہیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے. ایک نئے میسج، ایک نئی بات کے ساتھ ملیں گے کل صبح.
God bless you.